جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کے دوران ہم ہاتھوں کا استعمال تو کر سکتے ہیں۔ اچھا اس سے اگلے بندے کو بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا لیکن ان ہاتھوں کے استعمال کے بھی کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو پورا ہاتھ کرتے تھے ایسے اور توجہ پوری کرتے تھے۔ یہ جو طریقہ کار ہے مجھے دوبارہ سمجھائیے۔ نبی جب وہ بات مہربان کرتے صلی اللہ علیہ تھے وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو اس کی طرف اپنی پوری توجہ کرتے تھے، مطلب باڈی لینگویج اس کی طرف اور مخاطب کر توجہ کے کرتے تھے اٹینشن دیتے تھے۔ اور اگر اشارہ بھی کرنا ہو تو پورے ہاتھ سے ایسے۔ اچھا اور یہ جو ہم جملے بولتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تم مجھے جانتے نہیں، تم مجھے جانتے نہیں جی ہو، تم یہ جو جملے ہیں یہ آداب گفتگو کے منافی ہیں۔ تو یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ لفظ کنہوں نے نکالے؟ یہ اصل میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ان معاشرتی رویوں سے جن کا مظاہرہ ہم نے سٹیج پر دیکھا ہے۔ یعنی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، سماجی رہنما ہیں، مگر آج تو میڈیا سکھا رہا ہے، اسٹیج تو یہ میڈیا جو ہی ہے۔ میڈیا کے لوگ ہیں یہاں پہ یہ انداز بیاں عام استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر ہماری عام عوام اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسٹیج اور میڈیا سے پہلے اگر اجازت دیں تو یہ گھر سے بھی تو فضا، ڈاکٹر صاحب اجازت دیں اگر، تو سب سے پہلے تو بچے کی جو اولین درسگاہ ہے جب وہ وہاں پہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے تو جو رجحان پیرنٹس میں جو جذباتیت، جو ایموشنلزم، جو ایک دوسرے کے اوپر تبرہ ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ ہے، جو ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے رویے ہیں، اس میں یقیناً معاشرتی جو مسائل ہیں، غربت ہے، اس کے اندر تعلیم کی کمی ہے، وہ تمام معاملات نے رول پلے کیا ہے۔ لیکن آغاز غالباً ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے کہ سٹیج تو بعد میں آئے گا یا لیڈرز تو بعد میں آئیں گے، ٹی وی تو بعد میں آئے گا، پہلے تو جو وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے بالکل بنیاد سے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، گھر کے دیگر افراد آپس کو برداشت نہیں کر پا رہے، گھر میں غیبت کا ایک ماحول چل رہا ہے، آپس میں حسد کے معاملات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کے، ایک دوسرے کے لیگ پلنگ کے، اور اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم جاننا چاہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بے مقصدیت ہے۔ جب تک انسان اپنے مقصد پہ نہیں آئے گا، خدا کے ساتھ اس کا ٹرو کنیکشن قائم نہیں ہوگا، جس کا یہ مہینہ ہمیں اصل میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ٹریننگ کے لیے ہمیں ملا ہوا ہے۔ مقصد مل جائے گا تو گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور پھر پورا معاشرہ یقیناً اسی کی ایک پکچر ہے۔ اچھا اب یہی بات آپ کر بھی رہے تھے ابھی جیسے پیرنٹس کی، میں ایک مثال بھی دینا چاہوں گی کہ جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو اگر کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اتنے سخت لہجے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آرام سے بات کرنی ہے، نرم لہجے سے بات کرو، تو ان کا خود کا تو لہجہ اس وقت نرم نہیں ہوتا، خود تو سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، یہ جب بچہ بچپن میں سیکھتا ہے تو اس کے شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جس گھر میں والدین کے اندر یہ انداز تخاطب ہوگا ان کے بچوں کے نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسے کیمرے میں سیو ہو جاتا ہے ویسی میموری میں جی سیو ہو میموری جاتی میں ہے بچے سیو ہو کے۔ جاتا ہے، اور جب بھی وہ زندگی میں کسی مشکل مرحلے میں آئے گا تو اس کا اظہار کرے گا۔ گفتگو کے آداب میں آپ کا صیغہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایک آپ کہتے ہیں تم کھا لو، ایک آپ کہتے ہیں کھا لیجئے، ایک آپ کہتے ہیں پہن لو، ایک آپ کہتے ہیں پہن لیجئے، ایک آپ کہتے ہیں تشریف رکھیے، ایک آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جو انداز تکلم ہے یہ گفتگو کے اصول ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں تم، آپ، تو، یہ الفاظ ہمارے ہاں بد تہذیبی میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں ایک بد تہذیبی اور ہے کہ ہم مثال کے طور پہ میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، ہماری ایک قومی زبان ہے، جی تو ہمیں عادت سی بن گئی ہے کہ ہم اس میں انگریزی زبان کے الفاظ مکس کر دیتے ہیں۔ بہت زبردستی کی، اچھا وہ کہتے ہیں نا زبردستی کی میں آپ کو کسی ایک کو انگلش مثال آئی دیتا ہوئی ہوں، ہے۔ ہماری مائیں بچے کو کہتی ہیں بیٹا واش یور ہینڈ، یا ہینڈ واش کر لو، یا کہیں ہاتھ صاف کر لیں، یا کہیں واش یور ہینڈ، یہ ہینڈ واش کر لو یا بیٹا واٹر لے آؤ، یہ جو جملے ہیں یہ زبان کو خراب کرتے ہیں۔